اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ جمعے کے دن کا خاص اور مجرب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو بڑی فضیلت والا دن بنایا ہے۔ ہر انسان چاہے وہ پورے ہفتے میں نماز باجماعت ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن جمعے کا دن ایک ایسا ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ جمعے کی نماز باجماعت ادا کرے، اور جمعے کی تیاری کے لیے ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتا ہے، سنت کے مطابق اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، سرما لگا کے باجماعت نماز کے ساتھ ادائیگی کرتا ہے۔ اور اس لیے جمعے کا دن بہت جو ہے وہ فضیلت والا اور برکت والا دن ہے، اور اس دن میں بھی اللہ تعالیٰ خاص طور پر جو ہے وہ لوگوں کی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور جو انسان اس جمعے والے دن کو فضیلت کا دن سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرے فلاں کام کی فلاں مجھے حاجت ہے، اور اس کی قبولیت کے لیے اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو آج جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، ایک تو یہ عمل اس کے ذریعے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ آپ علیہ السلام کا بتلایا ہوا عمل ہے، نبوی نسخہ اس کو کہا جاتا ہے۔ علماء اکرام نے اس کو بڑا آزمودہ عمل قرار دیا ہے، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ عمل ایسا ہے جو میزان پر بھاری اور زبان پر ہلکا ہے۔ اس کا اتنا یہ ہے کہ آپ کو زبان پر تو یہ ہلکا محسوس ہوگا، لیکن وزن پہ یہ بھاری محسوس ہوگا۔ اس کا اتنا زیادہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے پڑھنے والا قبولیت کا حامل بن جاتا ہے، مستجاب الدعوات کا حامل بن جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے والا جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ تو جو شخص جمعے کی نماز کے بعد، کوئی زیادہ تعداد میں آپ کو نہیں بتانے لگی، صرف 100 مرتبہ آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس کو پڑھے گا، اس عمل کو کرے گا، اس کے 1,00,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ یقین مانیں کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے گناہ کتنے کیے ہیں، اور ہم سارا دن گناہوں میں مائل رہتے ہیں، گناہوں کی ہی طرف ہم رہتے ہیں، سارا دن ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہم گناہ کو معاف کیسے کروائیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے بہت سارے ایسے طریقے بتلائے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے چھوٹے اعمال ہے جس کی وجہ سے انسان کو ڈھیر فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، لیکن ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ انسان کو چاہیے کہ جب اللہ نے انسان کو صحت دی ہے تو وہ اس کے فائدہ اٹھائے، اس سے پہلے کہ بیماری اس پر غالب آ جائے۔ ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، جو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پہلے جیسا صحت یاب کر دے تاکہ ہم دوبارہ سے تیری عبادت کر سکیں۔ تو خدا را اتنی غفلت میں مت پڑیں کہ اپنے آپ کو اتنی مہلت کر دیں کہ انسان جو ہے، ہر انسان کے دل میں یہی سوچ ہوتی ہے کہ شاید کے بات ہے کہ میں بوڑھا ہو کر ہی اس دنیا سے جاؤں گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ موت جو ہے یہ بوڑھوں کو بھی آنی ہے اور جوانوں کو بھی آنی ہے، تو لہٰذا جب تک یہ سانسوں کی ڈور جاری ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کر ڈھیر فائدے حاصل کر لیں۔ تو دیکھیں، گناہوں میں ہم جب کرتے ہیں تو ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال بتلائے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے جس کے کرنے سے انسان کے منٹوں میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف نہیں جانتے۔ تو اس لیے میری درخواست ہے کہ خدا را یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ضرور کریں تاکہ اس سے ہم گناہوں سے ہماری معافی مل سکے، اس سے پہلے کہ روز محشر کا دن آ جائے اور ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش کیا جائے، اور ہم اس شرمندگی سے بچنے کے لیے آج ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں، جبکہ آخری دور جاری ہے۔ آخری دور ایسا ہوگا کہ مہینے جو ہے وہ ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر، دن گھنٹوں کے برابر، اور گھنٹے سیکنڈ کے برابر ہو جائیں گے۔ یہ آخری دور ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی جلدی سے ٹائم گزر رہا ہے، منٹوں میں ٹائم گزر رہا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آج
रमज़ानुल मुबारक गुजरा है और नेक्स्ट रमज़ानुल मुबारक पता नहीं इतनी जल्दी आ जाएगा। तो इसलिए इससे फ़ायदा उठाएं जो सांसें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। तो जो शख्स बरोज़ जुमा नमाज इशा के बाद जुम्मा की नमाज के बाद जुम्मा की नमाज के बाद 100 मरतबा सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ गया, यानी एक तस्बीह पढ़ेगा तो उसके 1 लाख गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं कि उसके वालिदैन, वो हजरात जिनके वालिदैन इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं, उनके लिए तो एक ख़ास तौर पर तोहफ़ा है कि वो अपने वालिदैन के लिए और कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम ये करें कि ये अमल करें, ये आमाल कर लें और इसके ज़रिए अपने वालिदैन के गुनाहों की अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे, ताकि अल्लाह ताला उनको कब्र के आज़ाब से बचाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब करे। देखें, अगर कोई शख्स, कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसे कोई भी चीज़ काम नहीं आती सिवाय उसके अपने आमाल के, या उसके वरसा उसको कुछ हदीयन, कुछ कुरान मजीद की तिलावत या कुछ भी ऐसा पढ़ के भेजते हैं जो इसाले सवाब होता है, उसका उसको अजर मिलता है, वगरना जो उसने अपने आमाल किए होते हैं उसका ही उसको कब्र में हिसाब व किताब देना पड़ता है। तो हमें चाहिए कि ये अच्छा मौका है, यह अमल जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बतलाया है, इसके ज़रिए हम अपने वालिदैन को इसे इसाले सवाब बख्शें और उनके गुनाहों की माफ़ी मांगे। और यह अमल बहुत मुजर्रब है, इसके करने के बाद आप जो भी हाजत दिल में रखकर दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। तो आपने हर इंसान जुमा के बाद, अगर औरत है यानी ख़वातीन हैं और मर्द हजरात हैं, वो जुमे की नमाज के बाद सिर्फ एक तस्बीह सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही इसकी करें और उसके बाद दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसके 1 लाख गुनाहों को माफ़ कर देंगे, उसके वालिदैन और जितने भी आपके वो अजीज़ व अकारीब जो दुनिया से जा चुके हैं, उनको आप इसाले सवाब करना चाहते हैं, उनको गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, तो ये अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस अमल के ज़रिए उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे और उसके बाद आप जो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह वो आपकी दुआ कबूल होगी। तो बहुत मुजर्रब ये अमल है, आपने ख़ास तौर पर इस अमल को करना है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।